नाजी वेलकम बैक। मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इस वक्त बड़ी गंभीर नज़र आ रही है, जहाँ पर पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हमने कुछ वाक़यात जो 2 रोज़ के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई उसको हमने बड़ी सक्सेसफुली नाकाम बनाया, जिसमें तुर्बत में पाक बहरिया की जो PNS सिद्दीक बेस है उस पर हमला करने की कोशिश की गई बेस पर, लेकिन हमने उसको नाकाम बनाया और बड़े ही फौरी जवाबी कार्रवाई में इसको सक्सेसफुली जो है नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्द हलाक हुए थे। उससे पहले गवादर में भी साथ साथ आज जो शांगला में जिस तरह से चीनी बाशिंदे उनको टारगेट करना, फॉरेनर्स को टारगेट करना, और जिसमें मकामी भी एक बताए जा रहे सिविलियन जो है वो भी शहीद हुए हैं। ये ट्रेंड हमें क्या बता रहा है? ये जो पे दर पे हमले हो रहे हैं इसमें इजाफा हमें नजर आ रहा है, साथ साथ ये क्या एक रिटेलिएशन भी के तौर पे इसको देखा जा सकता है? दूसरी जानिब दहशतगर्द जो है वो हमें बड़े मुनज़्ज़म होते हुए या रीऑर्गेनाइज अपने आप को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए कुछ सवाल हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स हैं उस पर भी ज़रूर उठ रहे हैं कि क्या वो सफिशेंट हैं, क्या हम वो इक़दामात कर पा रहे हैं। और ऐसे में जो हमारे शहरी हैं, एक क्योंकि खौफ व हिरास है मुल्क भर में, और इसको हर फ्रंट पे हम देखते हैं कि काफ़ी हमें चैलेंजेस का इस वक्त सामना है। जो इंस्टेबिलिटी है वो क्रिएट करने की कोशिश मुल्क में की जा रही है। असेसिंग के हमें डिफरेंट फ्रंट्स पे बहुत हम इस वक्त एक इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी देख रहे हैं। हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में एहसान टीपू महसूद साहब, आप डायरेक्टर न्यूज़ हैं खुरासान डायरी के। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे सर सबसे पहले तो जो मैंने मेंशन किया कि जिस तरह से ये वाक़यात हो रहे हैं और आज भी शांगला में जिस किस्म का दहशतगर्द हमला किया गया जिसमें 5 चीनी जो हैं वो हलाक हुए हैं, एक सिविलियन भी जो कि मकामी ड्राइवर बताए जा रहे हैं, ये क्या बता रहा है और क्या फैक्टर्स इसके पीछे आपको नज़र आते हैं कि जिसमें फॉरेनर्स को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली चाइनीज़ को? एग्जैक्टली चाइनीज़ तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में यानी वो टारगेट होते आ रहे हैं। वो बलूचिस्तान में अगर जो बलूच मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से भी BLA ने बहुत बड़े हमले किए हैं कराची में, और गवादर PC जो है वहाँ पे भी हमला हुआ है। फिर रिसेंटली जो गवादर एम्प्लॉइज़ का कॉलोनी जो थी उसमें तकरीबन 8 जो उनके खुदकुश हमलावर थे वो घुस गए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े अच्छी तरीके से उनको भी रिफर्स किया उस पूरे हमले को। तो चाइनीज़ टारगेट होते आ रहे हैं, और लेकिन जो जिहादी एलिमेंट्स से उनकी तरफ से चाइनीज़ का टारगेट होना तो ये वाकई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कंसर्निंग होना चाहिए, अलार्मिंग होना चाहिए पाकिस्तानी रियासत के लिए, क्योंकि चाइनीज़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगस्त 2021 में भी हमने एक हमला देखा था दासू में, इसी इलाके में तकरीबन एक हमला हुआ था और इसी करीब, हाँ बिल्कुल करीब ही था, और यही जो वर्कर्स थे चाइनीज़ इसी डैम पे काम कर रहे थे, तो उसमें 9 के करीब जो चाइनीज़ थे वो मारे गए थे, और उसका बहुत सख्त रिएक्शन आया था चाइना की तरफ से भी कि पाकिस्तानी हुकूमत से कहा गया था उस वक्त के इंश्योर कराएं इनकी जो सिक्योरिटी है। उस हमले की भी किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी अभी तक। आज के भी हमले की आज की भी, और मुझे नहीं लग रहा अगर दाइश खुरासान हुआ तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी रात तक, लेकिन अगर वो ना हुआ जिस तरह वो पिछला हमला हुआ था तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर लेगा। एक नई एडिशन हम देख रहे हैं जो जिहादी ग्रुप्स हैं, एक तो एस्टैब्लिश ग्रुप्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा है, फिर अलकायदा बर सगीर हैं, दाइश खुरासान है, लश्कर इस्लाम वगैरह, बलोच जो मिलिटेंट्स हैं वो। अब कुछ नए फैक्टर्स या इंडिविजुअल्स हैं जो कि जिहादी फ्रीलांसर्स जिसको कहते हैं कि वो उनको हमले आउटसोर्स किए जाते हैं। वो जो 2021 में हमला हुआ था इसी इलाके में चाइनीज़ के खिलाफ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उसमें एक TTP के कमांडर थे, सवात चैप्टर के फॉर्मर कमांडर थे, तारिक बटन खराब, जो कि बहुत हाई वैल्यू टारगेट है पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, तो उन्होंने ये हमला कराया था। और कुछ फिर हमारे जो अपने ज़राए हैं अफगानिस्तान में या कबायली इलाके में उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये इंडिकेशन दी थी कि उसके पीछे वो जो फॉर्मर कमांडर है TTP का तारिक बटन खराब वो उसमें इन्वॉल्व था। अच्छा। और फिर रिसेंटली यानी पिछले साल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यानी ऑफिशियली तो क्लेम नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने एक खबर चलाई थी कि उसको अफगानिस्तान में किसी IBO में मारा गया है, लेकिन मेरी इतलात ये है कि वो अभी भी जिंदा है, और हो सकता है कि इस आज के हमले के पीछे भी वही तारिक बटन खराब यानी एज अ रिवेंज एंड ही कुड बी बिहाइंड दिस, आप एग्जैक्टली कि उसके पीछे भी लेकिन हमारे क्लेम्स थे कि वो मारा गया है। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत एक्सटेंसिवली चलाया था पाकिस्तानी, राइट। बट मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि पैटर्न्स आपको जो ट्रेंड्स हैं इन गर्दों की जानिब से जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है उसमें सेम पैटर्न नजर आ रहा है?
نہیں، اس میں اگست یعنی 15 جب طالبان کا ٹیک اوور ہوا افغانستان میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کی جو یعنی حملوں کا جو پیٹرن ہے، ٹرینڈ ہے، وہ اس میں ہم ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ پہلے تو اس طرح کے حملے آرگنائز گروپس کرتے تھے، اب اس طرح کے گروپس بھی سامنے آ گئے. جہادی فری لانسرز کی آلریڈی بات ہو گئی ہے، اور آپ نے اپنی ایک رپورٹ میں بھی منشن کیا تھا کہ کوئی 60 سے 70 کے قریب ان کے فیکشنز ہیں، سب فیکشنز، ٹی ٹی پی میں جو ابھی جس میں کوئی 300-400 ایک فیکشن میں ممبرز ہیں. اس میں یہ کہ ٹی ٹی پی میں جو ابھی تک جو گروپ شامل ہو گئے ہیں تو اس کی تقریباً 47 ہے اس کی تعداد، وہ صرف ٹی ٹی پی میں ہے. پھر ایک اور دڑا ہے، بہت بڑا دڑا ہے پاکستانی طالبان کا، حافظ گل بہادر، تو اس میں بھی کچھ گروپس ہیں. پھر لشکر اسلام جو بالکل یعنی ڈیفنکٹ ہو چکا تھا، جس کی یعنی لیڈرشپ بھی ماری گئی تھی، وہ دوبارہ سے سرفیس ہو گیا، اور اس نے ریسنٹلی یعنی لاسٹ ایئر حملہ کیا تھا خیبر ایجنسی میں، جس میں ایک کرنل شہید ہو گئے تھے، اس کے ساتھ ان کے کچھ اور بھی یعنی جوان بھی تھے. تو دوبارہ سے جو بلڈ اپ ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، تو میرے خیال میں اس پہ اگر توجہ نہ دی تو فیوچر میں دوبارہ سے ہم 2007 میں ایک ہم نے پورا ویو دیکھا تھا ملیٹنسی کا پورے ملک میں، تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو. اینڈ جو بلڈ اپ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم 2023 کے سٹارٹنگ سے دیکھ رہے ہیں، 2021 کے بعد سے، جب سے افغانستان میں ہمارا ابھی جو ریسنٹ رسپانس تھا، جو فضائی حملے جو ہوئے ہیں ایئر اسٹرائکس کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریٹیلیشن کے طور پہ بھی دیکھا جا سکے؟ ہاں، وہ بھی بالکل دیکھا جا سکتا ہے. اس میں یہ کہ افغان طالبان کی طرف سے وہ فارمل ریٹیلیشن تو نہیں کریں گے، اور ان کی نہ وہ اتنی ایئر پاور ہے، نہ باقی جو ان کی، لیکن وہ پراکسیز جو ہیں ٹی ٹی پی کے ذریعے، کچھ اور ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کے ذریعے ہو سکتا ہے پاکستان میں خاص کر جو ایئر بیسز ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی بڑے طرز کے حملے ہوں. اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہے کہ میاوالی میں یعنی ایک نئی تنظیم ہے تحریک جہاد پاکستان ٹی جی بی کے نام سے، اس نے ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا میاوالی جو ایئر بیس ہے، لیکن وہ سکسیسفلی ریپلز کیا تھا سیکورٹی فورسز نے. تو اس طرح کے فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے حملے ہوں پاکستان میں. اور ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں، جو اقدامات ہیں، وہ کتنے افیکٹو آپ کے خیال میں ثابت ہو رہے ہیں ان ٹرمز آف جو ہم ایک سرچ دیکھ رہے ہیں اس کے روٹ کازز تک پہنچنے کے لیے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیونکہ بڑا تنقید کی جاتی ہے، ایون ہمارے اوبویسلی ہم بڑی شہادتیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں، بڑی شہادتیں ہیں، اور ان کو بڑا تنقید کا اس حوالے سے ضرور نشانہ بنایا جاتا ہے. سو ہمارے سیکیورٹی پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے کیپیسٹی پہ بھی بات آ رہی ہے اور وہ درست ہے؟ اس میں مجھے جو ایک چیز ہے کہ ہمارے جتنے سی ٹی ایفرٹس ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، تو اس میں ایک کوارڈینیشن کی کمی ہے. مختلف ادارے ہیں اور ہر ادارہ اپنی مرضی سے وہ معاملات کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. ایفرٹس ہو رہی ہیں، ایفرٹس کر بھی رہے ہیں، وہ روزانہ آپ دیکھ بھی، یہ روزانہ یعنی ہم فریکوینٹلی دیکھ بھی رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز ٹارگٹ ہو رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں پولیس پہ بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں. ایک تو ریسورسز کی کمی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایشو ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کا ہو یا جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کا ہو، تو خاص کر جو جہادی ایلیمنٹس ہیں، یہ انڈیویجولی پاکستان، مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو ڈیل کر سکے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹی ٹی پی کی پوری جو لیڈرشپ تھی وہ پاکستانی ملٹری آپریشن میں نہیں ماری گئی تھی، وہ امریکن ڈرون اٹیکس میں ماری گئی تھی. تو اس طرح کوئی ریجنل الائنس یا کوئی انٹرنیشنل اگر ایفرٹس ہوں اس کے حوالے سے، اس میں صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ داعش خراسان بھی ہیں، کچھ اور گروپس بھی ہیں کہ جس کے حوالے سے یعنی اگر کوئی ہو، چائنا پاکستان کے بیچ میں کوآپریشن ہو. افغانستان کو ضرور انکلوڈ کرنا چاہیے، کیونکہ افغانستان اگر نہ ہو اس پورے الائنس میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ چیز افیکٹو ثابت ہوگی گراؤنڈ پہ. تو ایک یعنی جوائنٹ ایفرٹس ہونی چاہیے، تب ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ابھی کرنٹ فرکشن چل رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ معاملات مزید خراب ہوں گے؟ وہ تو مجھے لگ رہا ہے اسکلیشن بھی آگے، کیونکہ افغانستان سے حملے تو یعنی جو لیڈرشپ ہے پاکستانی طالبان کی وہ تو افغانستان میں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آف دا ریکڈ افغان طالبان بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، ٹی ٹی پی بھی ایڈمٹ کرتی ہے. تو وہاں سے اگر حملے ہوں گے تو پاکستان بھی یعنی ریٹیلیٹ کرے گا، اور فیوچر میں دوبارہ ہو سکتا ہے اس طرح کوئی ایئر اسٹرائکس ہو افغانستان میں، یا ہو سکتا ہے کوئی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو جو ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں، اور جس کا نیچرلی وہاں سے بھی ریئیکشن آئے گا. کیونکہ افغان طالبان جو ہے وہ ایک جہادی گروپ ہے، وہ اسٹیبلشڈ کوئی پولیٹیکل اینٹیٹی نہیں ہے، کوئی ڈپلومیٹک فورس نہیں ہے. تو اس کو ایک اور طریقے سے آپ کو ڈیل کرنا ہوگا، ڈپلومیٹک ایفرٹ صرف کافی نہیں ہوگی. رائٹ. اور آخر میں ٹیپو صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے ایک ایسے وقت میں جہاں پر ہمارا ملک ایک بالکل لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، پولرائزیشن جو ہے وہ عروج پہ ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے نیریٹو لے کر چل رہی ہے، لوگوں میں ایک ڈویژن ہے، ایک یونٹی کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر فرنٹ پہ ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں. سیکیورٹی فورسز تو ایک طرف کام کر رہے ہیں اور حکومت چاہے کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو جائے،
سب کو مل کر جو ہے وہ اس چیز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ کس حد تک ہمیں ضرورت ہے. اس میں یہ کہ یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس کو پولیٹیکل آنرشپ ملنی چاہیے. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری, ان کو بھی چاہیے کہ پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو انوالو کریں, چاہے اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو. صرف اگر ملٹری لیڈ اپروچ ہو تو میرے خیال میں 20 سال میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ دوبارہ سے ریورس ہوں گی اور ہو رہی ہیں. وہ گینز ہم واپس سے کھو دیں گے. ایگزیکٹلی. تو اس میں پولیٹیکل آنرشپ اور ان کی انوالومنٹ جو ہے, فیصلے پی ایم ہاؤس سے ہو, فیصلے فورن منسٹری سے ہو, فیصلے پارلیمنٹ سے ہو, نہ کہ کہیں اور سے جس کا کوئی آگے پتہ نہ ہو. جس طرح پچھلے فارم نے ایک مذاکراتی سلسلہ شروع کیا تھا تو اس میں پولیٹیکل آنرشپ نہیں تھی تو وہ کولیپس کر گیا تھا. حالانکہ بہت زیادہ ایفرٹس ہوئی تھی جس کے نتیجے میں کافی لوگ بھی آ گئے تھے اور ٹی ٹی پی کے لوگ آ گئے تھے پاکستان میں. تو میرے خیال میں جب تک پولیٹیکل آنرشپ نہیں ملے گی, کیونکہ اب جو پولیٹیشین ہے وہ سمجھتے ہیں, وہ ہر بندہ اپنے حلقے کے مزاج کو سمجھتا ہے, ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ کیسے لوگوں کو انگیج کرنا ہے. بالکل ایبسولوٹلی آپ نے صحیح کہا کہ اس کو ایک پولیٹیکل کور یا پولیٹیکل اونرشپ جب تک نہیں ملے گی تب تک جو ہے وہ مسئلے کو ہم ریزولوشن اور ایک کمپلیٹ ریزولوشن کی طرف نہیں لے کے جا سکیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. احسان ٹیپو محسود صاحب ڈائریکٹر نیوز ہے آپ خراسان ڈائری کے اور سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, جنہوں نے کہا ریسورسز کا بھی فقدان ہے, کوآرڈینیشن کی بھی کمی ہے, ملک جو ہے اس وقت ایک سنگین اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے جہاں پہ ریسرجنس نظر آ رہی ہے. دہشت گرد 2021 کے بعد سے ری بلڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے اور ایک بطور ایک قوم کے ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.